السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو توتم خامن کے مقبرے کو کھوجنے والی ٹیم میں موجود لوگوں کی پراسرار موت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ توتم خامن کی خاصیت یہ تھی کہ اسے 9 سال کی عمر میں ہی فرعون یعنی بادشاہ کا ٹائٹل دے دیا گیا تھا اور صرف 19 سال کی عمر میں ہی ان کی موت بھی ہو گئی۔ انیشل رپورٹ کے مطابق ان کے سر میں کوئی چیز مار کر انہیں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں سائنٹیفکلی چیک کرنے پر سائنٹسٹ نے کہا کہ ان کے پاؤں میں انفیکشن ہو گیا تھا جو پورے جسم میں پھیل گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ یعنی 9 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 19 سال کی عمر میں مر گئے۔ 1922 میں توتم خامن کا مقبرہ کھوجا گیا اور مقبرہ کھوجنے والی آرکیالوجسٹ کی پوری ٹیم پراسرار طور پر ماری گئی۔ جس شخص نے توتم خامن کے مقبرے کو کھوجا اس کا نام ہاورڈ کارٹر تھا۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب مارے گئے۔ ہاورڈ کارٹر کے ساتھ جو آدمی توتم خامن کے مقبرے کے اندر گیا اس کا نام ایڈوری ہیمرٹ تھا۔ جب یہ شخص مقبرے کے اندر گیا تو اندھا ہو گیا۔ باقی لوگوں نے سمجھا کہ دانت کی کچھ نسوں کا تعلق بینائی سے ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کے تمام دانت اکھاڑ دیے۔ اس سے ایڈوری کو بلڈ پوائزنگ بھی ہو گئی، یعنی بینائی بھی گئی، دانت بھی گئے اور بلڈ پوائزنگ بھی ہو گئی، اور اسی وجہ سے 2 ہفتے بعد ہی ایڈوری کی موت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور شخص جارج جے گولڈ جو کہ اس ٹیم کا فائنانسر تھا جس نے اس سارے پروجیکٹ پر پیسے لگائے تھے، وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کچھ کام ہو رہا ہے یا نہیں مقبرے کے اندر چلا گیا اور اسے مقبرے میں جاتے ہی بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ گھر آ گئے اور ایک ہی ہفتے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس ٹیم میں سب سے پہلے جس کی موت ہوئی اس شخص کا نام لارڈ کارنر تھا۔ یہ شخص بھی مقبرے کے اندر گیا۔ جب یہ اندر گیا تو باہر سے ایک مچھر آیا جس نے اسے کاٹا اور اسے پوائزنگ ہوگی اور ایک ہی ہفتے کے اندر اس کی بھی موت ہوگی۔ آگے ہم آپ کو جن لوگوں کی موت کے بارے میں بتائیں گے ان سب میں ہاورڈ کارٹر کا ذکر سب سے آخر میں آئے گا، کیونکہ اس کی سٹوری کافی دلچسپ اور سسپینس بھری ہے۔ توتم خامن کی کلائی کو ہاورڈ کارٹر نے ایک پیپر ویٹ میں رکھ کر سر بروس انگرام کو دیا۔ اس کلائی پر بریسلیٹ بھی موجود تھا جس پر لکھا تھا کہ لعنت ہو اس پر جس نے میری باڈی کو ہلایا۔ سر بروس انگرام نے اس پیپر ویٹ کو اپنے گھر میں رکھ دیا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ پیپر ویٹ رکھنے سے ان کا سارا گھر جل گیا۔ انہوں نے دوبارہ تعمیر کروایا لیکن پھر سیلاب آیا اور ان کا گھر پھر سے ٹوٹ گیا۔ اس طرح یہ گفٹ ملنے والا پیپر ویٹ ان کے لیے کافی منحوس چیز ثابت ہوا۔ اس کے بعد ایرون ایمبرویل جو اسی ٹیم کا ایک ممبر تھا، مقبرے کی کھوج کرنے کے کچھ مہینے بعد ہی اس کا گھر بھی جل گیا۔ یہ مقبرے کی کھوج اور توتم خامن کی ہونے والی پراسرار موت کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہا تھا اور کتاب پوری بھی ہو چکی تھی، لیکن کتاب پوری ہونے کے بعد اس کا گھر جل گیا اور ساتھ ہی یہ خود بھی مر گیا۔ ہیو وائڈ ویل ان مرنے والوں میں سے ایک تھا۔ ویسے تو اس ٹیم میں 60 لوگ تھے جب سب پراسرار طور پر مر گئے، لیکن 10-12 کے قریب خاص لوگ تھے جو اس ٹیم کے مین ممبر تھے۔ ہیو وائڈ ویل کو فون آنا شروع ہو گئے کہ ان کی ٹیم کے ممبر ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں، تو انہیں بھی ڈراؤنے خیالات آنے لگے اور ہیو وائڈ ویل پاگلوں جیسا برتاؤ کرنے لگے۔ ایک دن جب ان کے دوست ان سے ملنے ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہیو وائڈ چھت کی سیلنگ سے لٹک رہے تھے، یعنی انہوں نے خودکشی کر لی۔ بعض رپورٹرز کا کہنا تھا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے، کچھ نے کہا انہوں نے خودکشی کر لی۔ انہی کا ایک ٹیم ممبر جس کا نام رچرڈ تھا جو کہ ہاورڈ کارٹر کا سیکرٹری بھی تھا، رچرڈ بھی ہاورڈ کارٹر کے پیچھے پیچھے مقبرے میں گیا۔ دوسرے دوستوں کی طرح اس کے ساتھ بھی کچھ عجیب ہوا۔ انہیں اچانک سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اور یہ تکلیف آہستہ آہستہ بڑھ گئی اور آخرکار اسی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ اس ٹیم میں شامل لوگوں میں آخر میں جس کی موت ہوئی اس کا نام آرچ بولڈ تھا۔ یہ ایک سائنسدان تھا اور اس نے سب سے پہلے توتم خامن کی ممی کا ایکس رے کیا۔ اسی رات اسے بخار ہوا اور 70 گھنٹے بعد اس کی موت ہوگی۔ اب آپ کو اس ٹیم کے لیڈر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام ہاورڈ کارٹر تھا۔ دوستو حیرت انگیز طور پر اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی ٹیم کے تمام ممبر ایک ایک کر کے مر گئے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ مقبرے کے اندر سب سے پہلے ہاورڈ کارٹر ہی گیا۔ اس ممی کی کھوج بھی اسی نے کی، اس مقبرے کو کھوجنے کا پلان بھی اسی نے بنایا، لیکن صرف یہی مقبرے سے صحیح سلامت باہر آیا اور باقی پوری ٹیم ماری گئی۔
اس کی عمر 70 سال تھی اور یہ بچ کر آرام سے باہر آ گیا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب مسٹری تھی۔ جو ٹیم مقبرے کو کھوجنے گئی اس کا لیڈر بچ گیا اور باقی سب مارے گئے۔ یہ سب کہانیاں جو ہم نے آپ کو بتائی سب لکھی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو اور ہو سکتا ہے یہ من گھڑت ہو سکتا ہے سچ بھی ہوں۔ آپ کے حساب سے یہ سب لوگ جو مارے گئے کیا قدرتی مرے یا اس مقبرے میں کچھ ایسا پر اسرار تھا جس کی وجہ سے مرے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔